بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد نبی الحرمین صاحب الحجرتین وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ اجمعین اما بعد. گزشتہ کی نشست میں جو بات رکی تھی ہماری وہ یہ تھی کہ جب سننے والے اگر کنسنٹریشن سے محروم ہو جاتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے اس بیان کرنے والے پر جو الہام سے بیان کرتا ہے. خاص طور سے ایسی باتیں جس کا تعلق عالم روحانیت سے ہے، باطنی معاملات سے ہے، احوال سے ہے. یہ جب تک باطنی مدد نہ ہو، جب تک فیض کام نہ کرتا ہو، تب تک ایسی باتیں بیان نہیں کی جا سکتی. مولانا روم بھی جب یہ مثنوی لکھ رہے تھے تو لکھتے لکھتے ایک وقت تک وہ انقباض کی کیفیت کا شکار ہو گئے. انقباض میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا، ایک انبساط ہوتا ہے، ایک انقباض ہوتا ہے. انبساط کا مطلب ہوتا ہے جب فارم پہ ہونا، انسان کا ذہن، اس کی باڈی، سب کچھ فارم پہ ہوتا ہے تو وہ انبساط ہوتا ہے. جب آؤٹ آف فارم ہوتا ہے تو اس کو انقباض کہتے ہیں. تو مولانا روم کے پاس بھی اشعار کی آمد نہیں ہو رہی تھی. کافی عرصے تک مثنوی کے اشعار موضوع ہونا بند ہو گئے. اس پر لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ بہت عرصے سے یہ سلسلہ روکے ہوئے ہیں، اشعار کیوں نہیں ہو رہے ہیں مثنوی کے؟ تو اس پر مولانا روم نے یہ بات کہی تھی، چونکہ جمع مستمرہ خواب برد سنگ ہائے آسیارہ آب برد. چونکہ سننے والوں کے مجمع کو نیند آ گئی ہے، یعنی لوگ جو ہے ہیڈ لیسنس کا شکار ہو گئے ہیں، سلمبر ان کے اوپر طاری ہو گیا ہے. تو اس لیے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. جب سننے والوں کو دلچسپی کم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہ فیض دینا جو باطنی فیض ہوتا ہے، جس کی مدد سے بولنے والا بولتا ہے، وہ بند کر دیتا ہے. تو چونکہ لوگ دنیاوی کاموں میں جب مشغول ہو جاتے ہیں، عالم روحانیت سے، اس کے فیض حاصل کرنے سے اس کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جہاں سے یہ نہر جاری کرنا ہے فیض کی، وہ نہر کو بھی روک دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ سننے والوں کے مجمع کو نیند آ گئی ہے. نیند سے مراد لے رہے ہیں آپ، توجہ نہ ہونا، کنسنٹریشن کا نہ ہونا، مطلب نیند آ جانا. سنگ ہائے آسیارہ آب برد، تو اللہ تعالیٰ نے چکی کے پارٹوں کو چلانے والا پانی بھی بند کر دیا. چکی کے پارٹوں کو پانی سے کیا تعلق ہے؟ پہلے چکی کے پارٹ نہر کے پانی کے زور سے چلائے جاتے تھے. آج بھی اورنگ آباد میں پنچکی نام کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ آپ جا کر دیکھیں گے کہ نہر کا پانی اوپر سے گر رہا ہے، تو اس کے گرنے کے وزن سے وہ پارٹ کے کچھ خاص ایسا ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پانی گرتا ہے، وہ پانی گرتے ہی وہ حرکت میں آتا ہے اور اسی سے چکی چلتے رہتی ہے، بغیر الیکٹریسٹی کے، بغیر کسی انسان کے. وہ سال کے 12 مہینے وہ چکی پھرتی ہی رہتی ہے. تو اس کا ریزن ہوتا ہے وہ پانی جو نہر سے آ کر وہاں گر رہا ہے. وہ پانی کے گرنے کے وزن سے وہ حرکت ہوتی ہے اور پھر چکی چلتی رہتی ہے. تو پہلے کے چکی ایسے ہوا کرتے تھے، الیکٹریسٹی تو تھی نہیں. تو اسی طریقے سے لوگ پاور جنریٹ کیا کرتے تھے. نہر کے پانی جب گریویٹی کی وجہ سے جب اوپر سے نیچے گرتا ہے پانی، تو اسی سے وہ پاور جنریٹ کیا کرتے تھے. تو یہی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ فیض جو ہے، فیض باطنی، یہ دراصل وہ نہر کا پانی ہے جو آپ کے دل کے اوپر گرے گا، دل میں حرکت ہوگی اور منہ سے بات نکلے گی. جب وہ پانی ہی بند ہو جائے تو کوئی بھی آدمی اس طرح کے موضوعات پر زبان نہیں کھول سکتا. مثنوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے یا جس کی شرح کرنے کے لیے، جس کو سمجھانے کے لیے خود فیض چاہیے. تو اب مولانا روم خود مثنوی لکھ رہے ہیں ابتدا میں، تو سوچئے یہ کتنا اہم ہوگا کہ بغیر فیض کے کیا یہ کام ہو سکتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سبب بھی تم لوگ ہو، کہ تمہارا کنسنٹریشن، تمہاری توجہ کم ہو گئی ہے، اس لیے اوپر سے وہ فیض آنا بھی بند ہو گیا ہے.
سننے والوں کو دلچسپی ہوگی، سننے والے کانسنٹریشن کے ساتھ سنیں گے، اپنی طلب کا، اپنی خواہش کا اظہار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے فیض کا اثر بھیجے گا، اور پھر بولنے والے کے منہ میں بھی وہ بات آئے گی جو ان کو سننا ہے۔ رفتنے ای آپ فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست۔ اس پانی میں، یعنی یہ جو اسرار و رموز کا پانی ہے، جو اس کی آمد ہے، اس کا جو آنا ہے، یہ ہونٹوں کی چکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک ہونٹوں کی چکی ہوتی ہے، ایک اوپر ایک ہونٹ، ایک نیچے کی ہونٹ، یہ دونوں مل کے ایک چکی ہے جو بیچ میں کھانا پستا ہے، یعنی گویا کہ منہ، آپ منہ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہونٹوں کی چکی کا مطلب ہے منہ۔ یہ منہ سے نکلنے والی باتیں نہیں ہیں کہ کوئی سننے والا رہے نہ رہے، بولنے والا بول کے نکل جائے۔ فیض آئے گا دل پہ تو دل سے بات نکلے گی تو منہ سے جاری ہوگی۔ رفتنش در آسیا بحر شماست، اور یہ چکی جو ہونٹوں کی چکی ہے، یہ چکی میں کوئی چیز جاری ہونا یہ تمہارے لیے ہے۔ فیض والے آدمی کے لیے ہونٹوں سے، منہ سے کوئی تعلق نہیں ہے بات کا، وہ اوپر سے بات آتی ہے، الہام ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے۔ اگر الہام رک جائے تو بولنے والا کچھ نہیں بول سکتا۔ یہ تمہارے لیے ہے منہ سے بولنا۔ دل والے منہ سے نہیں بولتے، وہ دل سے بولتے ہیں۔ روحانیت والے جب تک فیض جاری نہ ہو وہ کچھ نہیں بول سکتے۔ لکھانے والا لکھاتا ہے اور یہ لکھتے ہیں، بولنے والا بولنے لگاتا ہے، یہ بولتے ہیں۔ چوں شمارا حاجت تاہوں نماند، آب را درجوئے اصلی باز راند۔ جب تمہیں ہونٹوں کی چکی کے کلام کی ضرورت ہی نہیں رہی، جب تم نے ہونٹوں کی چکی کو بند کر دیا، تمہاری ہونٹوں کی چکی، تو پھر یہ دل کی چکی کھلی میری، اور پھر میرے ہونٹوں سے بات آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ مطلب اب پھر میں اشعار موضوع کرنے کی طرف آ گیا۔ تمہاری ہونٹوں کی چکی پہلے بند ہونا ضروری ہے۔ وہ ہونٹوں کی چکی کیا ہے؟ وہ بھی منہ ہے، وہ دنیا، کھانا پینا۔ تم جب تک دنیا کی چیزیں، کھانا پینا یہ کرتے رہیں گے، تم اپنی چکی چلاتے رہیں گے منہ کی، تو میرے منہ کی چکی کہاں سے کھلے گی؟ اور میرے منہ کی چکی کا تعلق تو اس منہ سے ہے ہی نہیں، وہ تو دل سے آواز آئے گی تو منہ کھلے گا۔ تو تم لوگ ادھر آؤ، دلچسپی دکھاؤ، دنیا داری چھوڑو، پھر یہ مثنوی کے اشعار آگے نکلتے جائیں گے۔ ناطقہ سوئے دہاں تعلیم راست، ورنہ خود آورا جوئے جداست۔ جو قوت ہوتی ہے بولنے کی، اللہ تعالیٰ نے جو منہ میں قوت دی ہے، اب جو منہ سے بولتے ہیں بولنے والے، وہ تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ دل میں جو بات اترتی ہے وہ دل میں ہی رہے گی۔ اگر الہام کے ذریعے ایک بات کسی کے دل میں آتی ہے تو اس کے دل میں ہی رہے گی، منہ میں کیوں آئے گی؟ لیکن جب تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے تو وہ بات منہ میں آتی ہے۔ دل کی بات زبان پر اسی وقت آتی ہے کہ جب کسی کو وہ کمیونیکیٹ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب کوئی کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو منہ سے نکلے گی کیوں بات، اور دل میں آئے گی کیوں؟ ورنہ خود آورا جوئے جداست۔ لیکن یہ جو پانی آ رہا ہے، یہ جو نہر ہے جو جاری ہو رہی ہے، وہ منہ سے جاری ہونے والی ہے ہی نہیں، وہ تو دل سے جاری ہونے والی ہے، اور دل کسی کے قابو میں ہے نہیں۔ اوپر سے فیض آئے گا تو دل پر اپنا اثر کرے گا، تو پھر منہ کھلے گا اور منہ سے بات نکلے گی۔ اب یہ منہ کیا ہے؟ منہ تو محض ایک مینس ہے، ضروری نہیں ہے کہ منہ ہی ہو۔ لکھنے والا قلم کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتا ہے، کچھ لوگ اشاروں کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف مینس ہیں، اصل چیز تو وہ ہے جو بات دل میں آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے تو بیان کی جا سکتی ہے، چاہے منہ کے ذریعے ہو چاہے پین کے ذریعے ہو۔ می روت بے بانگ و بے تکرار ہا، تحتہ الانہار تا گلزار ہا۔ وہ پانی جو فیض کا پانی ہے وہ جاری رہتا ہے بغیر کسی شور کے، بغیر کسی کنٹروورسی کے، بغیر کسی نوائز کے۔ یہ جو فیض کا جو پانی ہے، جو فیض کی نہر سے جو پانی آ رہا ہے، وہ تو چلتا رہتا ہے، وہ تو اترتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ لیکن
وہ پانی صرف ایسے چمنوں تک پہنچے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت کا ذکر جب ہوا قرآن مجید میں تو یہی کہا گیا تحتہا الانہار، اس کے نیچے ایسے باغ ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہاں پر آپ ایسے انسانوں سے مراد لے رہے ہیں جن کے دل باغ ہیں اور ایسے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی کہ سرسبز و شاداب باغ ہیں جو پانی لینا چاہتے ہیں، جن کو پانی کی ضرورت ہے، تو ان کے پاس فیض آئے گا، وہ فیض لینے کے لیے پہنچیں گے۔ یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیشن ہمیشہ ٹو وے ہوتا ہے۔ اگر طالب کو ضرورت ہے تو وہ آئے گا، اس کو پھر اس کا مطلوب ملے گا، ورنہ جن لوگوں کے دل کے اوپر یہ واردات اتر رہے ہیں وہ اپنے دل کے واردات زبان پر کیوں لائیں گے؟ اپنے دل ہی میں رکھ لیں گے۔ دل کی دل ہی میں رہی اپنی تمنا دیکھو، کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کسی کو سننے والا نہ ملے تو بولے گا کون؟ اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، خاموش بیٹھ جاتا ہے، اس کے اوپر تو واردات ہو گئے۔ تو ایسے ہی باغوں تک یہ پانی پہنچتا ہے جو اس صلاحیت والے ہوں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس فیضان کے خواہش مند ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ مولانا روم نے اشعار کے بند ہونے کا سبب الہام کے رکنے کو نہیں بنایا بلکہ سننے والوں کو بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تم لوگوں کی طلب میں، تم لوگوں کی جستجو میں کمی آ گئی تھی، اسی لیے میرے اوپر وہ الہام کا دروازہ بند ہو گیا تھا کچھ دن کے لیے۔ تم اگر جستجو کرتے، خواہش رکھتے، تڑپ رکھتے تو وہ میرے دل کے اوپر جو الہام کا دروازہ کھلا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بند نہیں ہوتا تھا۔ اے خدا جاراں تو بنما آمخام کاندرو بے حرف می رویت کلام۔ اے خدا روح کو وہ مقام دکھا دے جس میں بغیر حروف کے کلام پیدا ہوتا ہے، وہ دنیا ہے۔ عالم روحانیت کی وہ دنیا ہے جہاں پر کلام منہ سے نکلنے کے لیے یا کمیونیکیٹ ہونے کے لیے حروف کی ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر حروف کے کلام کمیونیکیٹ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بات چیت آگے بڑھتی ہے، ترسیل کا کام ہوتا ہے، اس کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ تاکہ سازد جان پاک سر قدم سوئی عرصہ دور پہنائے عدم، تاکہ پاک روح اس مقام پر سر کے بل چلی جائے۔ اور وہ بہت وسیع میدان ہے، روحانیت کا میدان بہت وسیع ہے۔ اس عالم سے اس عالم کو کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، کوئی کمپیریجن نہیں ہے۔ عرصہ بس با کشاد و با فضا ویں خیال و ہست یابد ذو نوا، وہ عالم غیب ہے، وہ میدان جو ہے بہت وسیع اور پرفضا مقام ہے۔ دیکھیے پہلے میں آپ کو ان اشعار کے پہلے آپ کو تھوڑی سی عالموں کا مختصر تعارف دیتا ہوں میں۔ ایک ہوتا ہے عالم میں حس اور عالم رنگ، جہاں پہ ہر چیز کی پہچان حس کے ذریعے اور رنگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر حس نہ ہو اور رنگ نہ ہو تو کچھ نہیں پہچانا جائے گا۔ سینسز اینڈ کلرز، وہ دنیا جہاں پہ ہر چیز پہچانی جاتی ہے سینسز اور کلرز کی مدد سے۔ کلرز اگر دکھائی نہ دیں تو آپ اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے، اگر آپ کو سینسز نہ ہو تو آپ کچھ اندازہ قائم نہیں کر سکتے۔ تب ایک وہ دنیا ہوتی، مادی دنیا، میٹیریلسٹک ورلڈ، وہ ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے، بہت ہی چھوٹی دنیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عالم شہادت۔ عالم شہادت مطلب دنیا میں انسان جب آتا ہے، یہ جو دنیا ہے یہ عالم شہادت ہے، اس کا ایک حصہ ہے عالم رنگ یا عالم حس، عالم ناسوت کہتے ہیں اس کو۔ عالم شہادت تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کو عالم ناسوت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ بھی رہتے ہیں عالم شہادت۔ تھوڑا بڑا ہے یہ دنیا۔ عالم شہادت سے بڑی دنیا ہوتی ہے عالم مثال، خیالوں کی دنیا۔ اب یہ جو دنیا ہے ایک لمیٹڈ دنیا ہے، خیالوں کی دنیا لمیٹڈ ہے، کچھ بھی آپ سوچ لو، اس کو کہتے ہیں عالم مثال۔ وہ عالم شہادت سے بڑی دنیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عالم مثال سے بڑی دنیا ہے عالم غیب، جو ارواح کی دنیا ہے۔ آپ جو کچھ سوچ سکتے ہیں سوچ لیں، وہ عالم مثال میں ہی رہے گا۔ جو کچھ سوچ سکتے ہیں آپ سوچیں،
وہ عالم مثال میں ہی رہے گا۔ عالم مثال سے بھی آگے جانا ہے، مطلب آپ نے سوچ سے بھی آگے نکلنا ہے، تو وہ صرف عالم ارواح، عالم غیب ہو سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے آپ، اس کا ذکر ہو رہا ہے سارے عالموں کا۔ عرصہ بس با کشاد و با فضا وی خیال و ہست یابد ذو نوا، وہ عالم غیب جو ہے وہ بہت وسیع اور پرفضا ہے، بہت بہترین فضا والا ہے، اور یہ جو عالم ہے مثال اور عالم شہادت، اسی کا فیض، عالم غیب کا فیض اسی میں اتر رہا ہے، تو یہ چل رہا ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ عالم خیال ہو یعنی عالم مثال ہو یا پھر عالم شہادت ہو، دونوں میں بھی عالم ناسوت جو ہے اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے یہاں پر، وہ تو بہت ہی چھوٹا ہے۔ عالم شہادت اور عالم مثال دونوں کے اندر بھی اس عالم غیب کا صدقہ بٹ رہا ہے، تو دنیا چل رہی ہے۔ تنگ تر آمد خیالات از عدم زاں سبب باشد خیال اسباب غم، عالم مثال عالم غیب سے چھوٹا ہے، عدم سے چھوٹا ہے، اسی وجہ سے عالم مثال غم کا سبب بنتا ہے۔ جب آدمی کچھ سوچتا ہے، یہ اس کے خیالات ہی اس کو غم کے راستے پر لے کے جاتے ہیں۔ کوئی آدمی کچھ سوچنا ہی چھوڑ دے تو غم بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ جو فکر تفکرات، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں سے کچھ باتیں حقیقت ہوتی ہیں، کچھ باتیں تو بے حقیقت ہوتی ہیں، بس ذہن میں آ گئی، ایک خوف طاری ہو گیا، کل اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو کیسا، اب وہ سوچ سوچ کے ہیبت طاری ہو گئی ہے، ڈر پیدا ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی اس کی حقیقت حیثیت ہے ہی نہیں، کل کیا ہوگا کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو پھر آپ کو ہیبت کیوں پیدا ہوئی؟ تو اسی طرح ساری چیزیں جو ہیبت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں اس کا تعلق عالم مثال سے ہوتا ہے۔ آپ عالم مثال کو کنٹرول کر لیجئے، غم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بعض ہستی تنگ تربود اس خیال زاں شود در وے خمر ہمچو ہلال، پھر یہ جو عالم شہادت ہے عالم مثال سے چھوٹا ہے۔ جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں وہ عالم مثال، عالم خیال اس سے چھوٹا ہے، اور یہ چھوٹا ہے اسی لیے تو ہوتا یہ ہے کہ چاند کبھی چاند ہوتا ہے، کبھی کرسٹ بن جاتا ہے۔ عالم مثال میں ایسا نہیں ہوتا، عالم مثال میں چھوٹی چیز بڑی ہو سکتی ہے، جو چاہے ہو سکتا ہے، ایک گنا چیز 50,000 گنا بن سکتی ہے، عالم مثال ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ عالم شہادت کے اپنے اپنے رولز ریگولیشنز الگ ہیں، وہ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو چاند جو ہے ہوتا تو فل مون ہے، چاند کبھی ٹکڑے نہیں ہوتا۔ جب چاند کریسنٹ ہوتا ہے نا، ہلال ہوتا ہے، پہلی کا چاند ہوتا ہے، تب بھی چاند تو پورا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ چاند کا ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں، صرف اس حصے پر اس کی روشنی پڑتی ہے تو ہم کو ہلال نظر آتا ہے، کریسنٹ نظر آتا ہے۔ یہ سب عالم شہادت کی چیزیں ہیں۔ بعض ہستی جہان حس و رنگ تنگ تر آمد کے زندانست تنگ، پھر یہ جو حس کا، رنگ کا بیان، تو سب سے چھوٹا جو عالم ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، جہان حس و رنگ، یہ تو اتنا تنگ ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو تو آپ جیل کہہ سکتے ہیں۔ ان عالموں کے سامنے یہ عالم اتنا چھوٹا ہے کہ آپ اس کو قید خانہ سمجھ سکتے ہیں۔ علت تنگیس ترکیب و عدد جانب ترکیب حس حامی کشد، یہ جو کمپلیکس چیزیں ہیں یہ سب تنگی کی وجہ سے ہے۔ مرکب اور معدوم دونوں چیزیں بھی، نان ایگزسٹنٹ اور کمپلیکس، یہ ساری چیزیں تنگی کی وجہ سے ہیں، کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہے۔ اور انسان کے جو حواس ہوتے ہیں نا، حس، سینسس، یہ تو اٹریکٹ کرتے ہی ہیں کمپلیکس چیزوں کی طرف، اسی لیے اس کے حساب سے یہ دنیا ویسی بنائی گئی ہے۔ زاں سوئے حس عالم توحید داں گر یہ کہ خواہی بیداں جانب براں، اور عالم توحید جو ہے نا، جو عالم توحید ہے جہاں پہ جا کر انسان کو توحید کیا ہوتی ہے سمجھ میں آتا ہے، جہاں جانے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کی ذات، اس کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اس کا اس عالم حس سے کوئی تعلق نہیں۔ جب تک آپ عالم حس میں رہیں گے تب تک عالم توحید میں آپ جا ہی نہیں سکتے۔ پہلے اپنے حصوں کو مٹاؤ۔ جب تک حص آپ کے 5 حص اپنا کام کر رہے ہیں تب تک آپ اس دنیا میں نہیں پہنچ سکتے، وہ اس کے آگے ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تو گر یہ کہ خواہی بیداں،
اگر کوئی اس دنیا میں جانا چاہتا ہے، وہاں پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا قدم بڑھائے۔ ایسے ہی دنیا داری کرتے رہیں گے، یہ چکی کے پارٹوں کو چلاتے رہیں گے، تو وہ دنیا میں کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ساری توجہ اس کی طرف رہے گی تو وہ دنیا میں کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور عالم توحید صرف اللہ تعالیٰ کو ایک مان لینے کا نام نہیں، اس کے کئی اجزاء ہیں، اس کے کئی شرائط ہیں، اس کے کئی صورتیں ہیں۔ ایسے نہیں حاصل ہو جائے گی توحید۔ لوگ توحید 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 بڑی کرتے ہیں، اور توحید کے معاملے میں عجیب عجیب حرکت کرتے ہیں کہ کئی اہل توحید کو مشرک بنا دیتے ہیں اور اس کا نام سمجھتے ہیں توحید۔ نہیں، توحید کو آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ اب آپ جو واقعہ ہے گزشتہ میں جو ہم پڑھ رہے تھے، وہ اس میں ایک پہلو آپ کو ملتا ہے توحید کا، وہ آگے پھر مولانا روم اس کی طرف آئیں گے۔ امر کن یک فعل بود و نون و کاف در سکن افتاد و مانا بود و صاف۔ آپ کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ کن، کاف اور نون دو الگ الگ حروف ہیں، لیکن جب یہ دونوں حروف ایک لفظ بنتے ہیں تو ایک امر بن جاتا ہے، ایک فعل بن جاتا ہے، ایک ورب بن جاتا ہے۔ تو کن جو ہے ایکچولی ایک عمل ہے، ایک ورب ہے، لیکن اگر دونوں کو الگ الگ کر دیں تو وہ محض الفابیٹس ہیں جن کے کوئی میننگ نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو لفظ کن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، کن فیکون، اور دنیا پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے منہ سے جو نکلا کن، یہ دراصل یہ کن بھی ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ جو لفظ کن، کاف اور نون کو ملا کر جو لفظ بنایا گیا ہے کن، وہ بھی دراصل ہمارے سمجھنے کے لیے آیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو حروف اور لفظوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو لفظوں سے پاک، وہ صرف ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، اس کو کن بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارے سمجھانے کے لیے اس نے کہا ہے کہ میں نے کن کہا اور دنیا بن گئی۔ ای سخن پایا ندارت بازگرد تاچ شد احوال گرگ اندر نبرد۔ اب یہ جو موضوع ہے اگر نکلتا چلا جائے گا تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اب چلتی جائے گی۔ چلو واپس پلٹ کے آتے ہیں۔ وہ جو بھیڑیے کے ساتھ جو شکار کے لیے، شیر، بھیڑیا اور لومڑی، یہ تین مل کے شکار کے لیے گئے تھے، شکار کر کے واپس لوٹے۔ اس کے بعد شیر نے ان کو وہ تین جانور جو انہوں نے شکار کیے تھے اس کی تقسیم کرنے کے لیے کہا، تو بھیڑیے نے ایک تجویز پیش کی کہ میں یہ لیتا ہوں، آپ یہ لے لیجئے، اس کو یہ دے دیجئے، ہم تینوں مل کے شکار کو گئے، تینوں کو ایک ایک ملنا چاہیے۔ شیر کو غصہ آ گیا، اس نے بھیڑیے کو مار ڈالا کہ میرے سامنے مجھے سکھاتے ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں، میری طاقت کی بنیاد پہ تو تم کو یہ شکار حاصل ہوا، اب واپس آنے کے بعد تینوں ایک ایک لے لیں گے، ایسا کرتے ہو؟ کس کے سامنے آواز کرتے ہو؟ میرے سامنے آواز کرتے ہو۔ شیر کو غصہ آ گیا، اس نے بھیڑیے کو پھاڑ دیا۔ یہ سزا تھی بھیڑی جو شیر نے دی۔ اب اس کو ذکر آپ آگے کر رہے ہیں۔ گرگرا برکند سرآں سرفراز تا نماند دو سری و امتیاز۔ تو اس شیر نے جو کہ بڑا سرفراز تھا، معزز تھا، ریسپیکٹ فل تھا، اس نے بھیڑیے کا سر توڑ دیا تاکہ جنگل میں دو سردار نہ رہیں، اور سردار اور غیر سردار کے اندر کا جو امتیاز ہے وہ باقی رہے، ڈسپلن خراب نہ ہو۔ دو بادشاہ ایک ملک پر حکومت نہیں کر سکتے، اسی لیے اس نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ فانتقمنا منہ مست گرگ پیر چون ابودی مردہ در پیش امیر۔ تو اب اس نے کہا ہے بوڑھے بھیڑیے، اب اس کے مار ڈالنے کے بعد بھیڑیے سے خطاب کرتے ہوئے، اس کی لاش سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم نے بدلہ لے لیا ہے تیرا۔ اور یہ بھی جو مولانا روم لفظ استعمال کرتے ہیں فانتقمنا منہم، یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 136۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے سرکش قوم والوں کو، بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں کو سمندر میں ڈبا دینے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کا الفاظ ہیں فانتقمنا منہم واغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ وہاں سے آپ نے یہ ٹکڑا لیا ہے فانتقمنا منہم، کہ جو اپنے مالک کے سامنے سر اٹھاتا ہے اور اپنی رائے پیش کرتا ہے، اس کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔
اس کو جو کہا جائے وہ کرنا تھا. جب اس سے کہا بھی جاتا کہ تم یہ شکار تقسیم کرو تو یا تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے سامنے میں کون ہوتا ہوں تقسیم کرنے والا, آپ ہی کیجئے. یا اگر ایسا ہوتا تو یہ کہتا آپ ہی رکھ لیجئے, سب آپ کا ہے, آپ ہی کی وجہ سے تو ہم کو یہ شکار ملا ہے. ہمارے اندر کیا صلاحیت, ہمارے اندر صلاحیت ہی کہاں ہے کہ ہم یہ شکار کر سکیں, آپ ہی کی وجہ سے تو یہ شکار آیا ہے, یہ تو سب آپ کا ہے. یہ کہنا چاہیے تھا. یہ پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ آپ ہی تقسیم کر دیجئے, ہم کون ہوتے تقسیم کرنے والے. لیکن اس نے تقسیم کرنے کی جرت کی تھی, اس لیے اس کی سزا مل گئی. تو اب یہ جو سزا ہے اس کے وجہ بتاتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں, چون نبودی مردہ در پیش امیر, تو حاکم کے سامنے مردہ نہیں بنا, اس کی سزا ہے. تجھے مردہ بن جانا چاہیے تھا. کن کالمیت فی ید الغسال, جیسا حضور پیران پیر نے فرمایا, اللہ کے سامنے تم ایسے بن جاؤ جیسے کہ غسال کے ہاتھوں میں میت ہوتی ہے, وہ جیسے چاہے الٹتا پلٹتا ہے, وہ کچھ نہیں کرتا, ایسے ہی پڑا رہتا ہے. بعد ازاں رو شیر با روباہ کرد, گفت ایرا بخش کن از بحر خلد. اس کے بعد شیر نے لومڑی کا رخ کیا. اب یہ بھیڑیے کا تو یہ حال ہو گیا, اس کے بعد لومڑی کی طرف پلٹا شیر, پلٹ کر کہنے لگا, گفت ایرا بخش کن از بحر خلد, بولا تو اب تقسیم کر. اب ایک تو چلا گیا, اب تیرے اور میرے درمیان تقسیم ہونا ہے, اب تو تقسیم کر. کس نے کہا؟ شیر نے. کس سے کہا؟ لومڑی سے. سجدہ کر دو گفت کہیں گاوے سمین, چاش خردت باشد ہے شاہ مہین. لومڑی نے سر جھکا دیا اور کہا کہ یہ جو موٹی گائے ہے, نیل گائے, پہاڑی گائے جو ہم لائے ہیں, یہ تو محض آپ کا ناشتہ ہے. اے بڑے بادشاہ, اے ہمارے سردار, آپ تقسیم کرنے کی کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ تو ناشتہ ہے, آپ ناشتے کے لیے رکھ لیجئے گائے کو. وابز از بہرے میانہ روز را, یخنی باشد شہ فیروز یا. اور یہ جو بکری ہے, موٹی تازی اچھی بکری ہے, یہ آپ کا لنچ ہے, اس کو لنچ کے لیے رکھ لیجئے. یہ تو فیروز مند جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے لیے تو ایک معمولی چیز ہے, یہ یخنی ہے. یہ آپ چھوٹے چھوٹے 3 شکاروں کو بھی تقسیم کرنے کی کیا بات کر رہے ہیں؟ صبح آپ ہی کا ہے, یہ ناشتہ ہے, یہ دوپہر کا کھانا ہے آپ کے لیے. وہاں دیگر خرگوش بہرے شام ہم, شب چرا اے شاہ ہے با لطف و کرم. اور یہ جو خرگوش ہے, تیسرا شکار, یہ آپ کے لیے رات کا کھانا ہے, ڈنر ہے. اے مہربان خوش مزاج بادشاہ, آپ کی مہربانی کی ہم قائل ہیں, آپ ہمارے سردار ہیں, آپ ہے تو ہم ہیں, آپ سے ہمارا وجود ہے, آپ ہم کو تقسیم کرنے کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ سب آپ ہی کا ہے, تینوں آپ ہی کا ہے, ایک ناشتہ, ایک دوپہر کا کھانا, ایک رات کے کھانے کے لیے رکھ لیجیے. گفت اے روبا تو عدل فروختی, این چنی قسمت سے کہہ آموختی. تو شیر نے کہا, اے لومڑی, تو نے تو انصاف کو روشن کر دیا. انصاف اس کو کہتے ہیں, کیونکہ میری وجہ سے یہ شکار ہوا ہے. تم لوگوں کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی, تم تو ایسے گئے ہو جیسے میرے ساتھ کوئی بڑے آدمی کے ساتھ سودا لانے کے لیے 2 چھوٹے بچے جاتے ہیں. وہ کیا سودا خرید کے لائیں گے؟ وہ تو انگلی پکڑ کے چلتے ہیں خالی. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم خرید کے لائے. ارے پیسہ میں دیا, محنت میں کیا, بازار سے سلیکشن میں نے کیا, سب میں نے کیا, بچے تو صرف 2 انگلی پکڑے ہوئے ساتھ تھے. ویسا قصہ ہے تمہارا. اس کو کہتے ہیں صحیح انصاف. تم نے انصاف کو روشن کر دیا ہے لومڑی. اب وہ شیر پوچھتا ہے کہ لومڑی تو نے یہ انصاف سیکھا کہاں سے ہے؟ یہ ٹیکنیک تجھے کہاں سے معلوم ہوئی کہ ایسا بولنا چاہیے؟ بھیڑیا تو برباد ہو گیا, اس کو پتہ نہیں چلا کہ کیا بولنا چاہیے, لیکن تو نے بڑی کام کی بات کہہ دی. کہاں سے سیکھا یہ؟ از کجا آموختی اے بزرگ, گفت اے شاہ جہاں از حال گرگ. تو اس لومڑی نے کہا کہ اے بزرگ بادشاہ, تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ میں نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میں بتاتی ہوں, میں نے بھیڑیے سے سیکھا ہے. ابھی میری آنکھوں کے سامنے بھیڑیے کا جو حال ہوا وہ میں نے دیکھا, اسی سے سیکھا ہے میں نے. اگلا گرا پچھلا ہوشیار. گفت چوں در عشق ماں گشتی گرو, ہر سرا برگیرو بستانو برو. تو شیر نے کہا, اب تو ہماری محبت میں رہن ہے. تو نے اس طرح سے کہہ کر ہماری محبت کو
خرید لیا ہے، اب تو رحم ہے، جا تینوں لے کے چلے جا۔ اب دیکھیے، اب یہ جو واقعہ ہے اس میں ایک بڑی کام کی بات ہے، آپ یاد رکھیے، دنیا میں جو کچھ ہے، مال دولت عزت پیسہ جھاڑ پہاڑ بنگلہ گاڑی، جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں یا ہوں گی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو وہ سب کچھ ہوگا، سب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ خود اگر ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں دولت ہمارے اس کام میں اتنی خرچ کرو، تو اللہ کو ضرورت ہے کیا ان پیسوں کی؟ نہیں، وہ تو صرف ہم کو آزما رہا ہے۔ تو شیر چونکہ پہلے انصاف کرنے کے لیے بھیڑیے سے کہا، شیر پہلے انصاف کرنے کے لیے یہ بات بھیڑیے سے کہا، تو بھیڑیے نے اپنی عقل کا کام کیا اور اس کا نتیجہ بھگت لیا۔ لومڑی ہوشیار تھی، چالاک لومڑی، اس نے عبرت حاصل کی اور اس نے سمجھ لیا کہ نہیں، اب اپنی جان بچانا ہے تو سبق سیکھنا ہوگا پہلے والے کے حال سے، لہٰذا اس نے ہوشیاری کا مظاہرہ کیا اور اسی کے حوالے کر دیا۔ اور وہ بھی مہربان ہے، جب کوئی بندہ اس کے سامنے ایسی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا، الٹا دے دیتا ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے جو لوگ اپنی محنت اپنا وقت اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا نہیں رکھے گا اور زیادہ کر کے دے گا، کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی، یہ چیزوں کی؟ وہ تو اس نے خود پیدا کیا ہے، اور ایسی ہزاروں دنیا وہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس کی راہ میں لٹاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کسی کا قرضہ اپنے اوپر نہیں رکھے گا۔ پھر جب وہ تمہارا ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ اب میں تیرا ہو گیا، تو نے میرے لیے یہ کیا، اب میں تیرا ہو گیا۔ تو جب وہ ہو جائے گا تو پھر یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ۔ رو بہا چون جم لگی مارا شدی، چون تازہ ریم چوں تو ماں شدی۔ اے لومڑی، جب تو سر سے پاؤں تک ہمارے لیے ہو گئی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ایک حدیث کے حوالے سے ہم نے بات کی، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اے لومڑی، جب تو سر سے پاؤں تک ہمارے لیے ہو گئی تو گویا کہ ہم ہو گئی، ہم تجھے کیسے ستا سکتے ہیں، ہم تجھے کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ جیسے اب دیکھیے منو تو کی بحث تھی، دوست آ کے دروازے پر کھٹکھٹایا، اس سے لنک ہے اس بات کا۔ پہلے تو تھی، میں تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب ہم ہو گئے ہیں۔ ماں تراؤ جملہ اشکاراں ترا، پائے بر گردون ہفتم نہ برا۔ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، اب ہم تیرے ہیں، تو سارے شکار تیرے۔ ماں ترا وہ جملہ اشکاراں ترا، پائے بر گردون ہفتم نہ برا۔ اب ساتویں آسمان پر پاؤں رکھ اور آ جا، تو ہمارا ہو گیا ہے، اب سب کچھ تیرا ہے، ساتواں آسمان بھی تیرا ہے۔ چوں گرفتی عبرت از گرگ دنی، پس تو روبہ نیستی شیری منی۔ جب تو نے یہ کمینے بھیڑیے سے، اس کے واقعے سے عبرت حاصل کر لی ہے، اے لومڑی، جب تو نے اس کمظرف اور کمینے بھیڑیے سے، اس کے واقعے سے عبرت حاصل کر لی ہے، تو اب تو لومڑی نہیں ہے بلکہ تو خود شیر ہے۔ آخلاں باشد کے عبرت گیر دز، مرگ یاراں وز بلائے محترس۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو عبرت حاصل کرتا ہے، سامنے والوں کو دیکھتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوا، وہ دیکھتا ہے اور عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ اور دوستوں کی موت سے اور قابل احترام مصیبت سے، دوستوں کا جو برا حال ہو گیا ہے پہلے، وہ دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اگر میں بھی اسی راستے پر گیا تو میرا بھی وہی حال ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں عبرت حاصل کرنا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ ایسا کرنے سے ایسے برباد ہو رہے ہیں، پھر بھی آپ وہی کرنے جاتے ہیں کیا؟ اور اگر کرنے جائیں تو اس کا مطلب آپ نے عبرت نہیں پکڑی۔ روبا اندم بر زباں سچ شکر راند،
کہہ میرا شیرس پسے آ گرگ خواند. اب دل ہی دل میں اس وقت، یہ بہت کام کی بات ہے یہ، اب اس کے آگے کی گفتگو اس سے ریلیٹڈ رہے گی. اس وقت لومڑی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا. کیا بہت اچھا ہوا کہ شیر نے مجھے بھیڑیے کے بعد بلایا، کیونکہ اگر لومڑی کو پہلے بلایا ہوتا تو شاید لومڑی بھی وہی غلطی کر بیٹھتی. چونکہ بھیڑیے کو پہلے بلایا، بھیڑیے نے غلطی کی، اس کا حشر اس نے دیکھ لیا. اب اس نے سوچا کہ نہیں، مجھے وہ نہیں کرنا ہے، اپنی جان بچانی ہے تو مجھے یہ راستہ اختیار کرنا ہے. اور یہ راستہ اس نے اختیار کیا اور بچ گئی. نہ صرف بچ گئی بلکہ تینوں شکار اسی کے ہو گئے. پھر شیر کے محبوب بن گئی. شیر نے اس کو شیر کا خطاب دے دیا. کیا کیا نہیں ہو گیا. تو عبرت لینے سے، پرانی قوموں سے عبرت حاصل کرنا. اب آپ جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں، تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں انبیاء کی ہزاروں قومیں تھی، کتنی سرکشیاں انہوں نے کی، ان کے ساتھ کیا ہوا. تم کو عبرت حاصل کرنا ہوگا. گر میرا اول بفرمودے کہ تو بخش کن ایران کے جاں بروے ازو. اگر یہ شعر مجھے ہی کہہ دیتا شروع میں کہ تقسیم کر دے تو مجھے شعر سے کون بچا پاتا تھا. اب یہ بات بیان کرتے ہوئے آگے مولانا روم جو ہے آخری زمانے میں پیدا ہونے والوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اس امت کو، امت محمدیہ کو سب سے آخری امت کیوں رکھا گیا؟ اب اس سے لنک کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بہت بہترین اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس امت کو ساری امتوں کے بعد بھیجا گیا. اب وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. حکایت می کند